میرے کو جنازہ دے دیا, ایک طرف سے ہوتا نا آدمی کندھا دیتا ہے, 4 کندھے ہوتے نا, میں نے پہلے ایک کندھا دیا, اب مجھ سے کوئی لے ہی نہیں رہا جنازہ. میں تو پاگل ہو گیا, اٹھا کے یار. کیا کیا تُو نے؟ میں نے بانس لے کے جنازہ کھڑا کر دیا. میں نے کہا بھائی میں نے نہیں مارا اس کو. ماں چاہے کسی عام سے شخص کی ہو یا پھر کسی فلمی ستارے کی, اس کی اہمیت کبھی نہیں بدلتی اور نہ ہی اس کے مقام میں کوئی کمی آتی ہے. ماں کی اپنے بچوں سے محبت کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہیں اور یہ بات بہت اچھے سے مانتے بھی ہیں کہ ماں کے دل میں بچوں کے لیے محبت کس درجے کی ہوتی ہے. اولاد ماں کو دل و جان سے چاہتی ہے اور اس کی خدمت کرنے کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے. ایسی ہی ایک کہانی عمر شریف اور ان کی والدہ کی ہے جو بلا شبہ آنکھوں کو نم کر دینے کے لیے کافی ہے. عمر شریف کا اپنی والدہ کے ساتھ کیسا تعلق تھا, ان کی کامیابی اور عروج میں ماں کا کیا عمل تھا, ماں کی وفات کے بعد عمر شریف نے ان کی خدمات کا بدلہ کس صورت میں ادا کرنے کی ادنا سی کوشش کی, یہ سب کچھ ہم بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں. تھوڑی سی قمیض اٹھا کر دیکھ لو, نشان دکھاؤ ہے کہ نہیں. مصیبت پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہی ہے وہ. کیا ہوا, کیا میری کمر سے چرس برآمد ہو گئی؟ تمہاری کمر پر ایک نمبر بھی ہے. نمبر ہے؟ ہاں. میں جانا مت, ہو سکتا ہوں میری نمبر پلیٹ. عمر شریف 4 سال کے تھے کہ جب ان کے والد دنیا سے رخصت ہو گئے, جس کے باعث گھر میں مالی مشکلات نے ڈیرے ڈال لیے. ان کے بڑے بھائیوں نے معاش کمانے کے لیے گھر سے باہر قدم رکھا, جبکہ عمر شریف بھی 10 سال کی عمر میں گھر کے پاس موجود لوم فیکٹری میں کام کرنے لگ گئے تاکہ گھر کا خرچہ پورا ہو سکے. اس مشکل ترین وقت میں عمر شریف کی والدہ نے صبر و استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان مشکل ترین حالات کو صبر و شکر کے گھونٹ پی کر گزارا کیا. چونکہ بڑے بھائی کمانے کی غرض سے باہر ہوتے تو گھر میں عمر شریف کو اپنی والدہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع ملتا. یہی وجہ ہے کہ عمر شریف اور ان کی والدہ کے درمیان ایک ایسا لازوال تعلق قائم ہو گیا تھا جو عمومی طور پر ماں اور بیٹے میں دیکھنے کو نہیں ملتا. عمر شریف اپنی طبیعت اور حالات کی وجہ سے زیادہ تر وقت گھر سے باہر نکالتے اور اس دوران ان کے حصے مزاح اس حد تک پروان چڑھ چکی تھی کہ وہ اپنے محلے میں لوگوں کو ہنساتے پھرتے اور پھر رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے مزاح کی بنا پر محلے بھر میں مقبولیت حاصل کر لی. اور پھر وہ وقت بھی آیا جب عمر شریف کو محلے والے فرمائشیں کر کے مختلف اداکاروں اور لوگوں کی نقلیں سنا کرتے اور خوب محظوظ ہوتے تھے. کہتی ہیں 4 شادیاں کیوں کرتے, اس لیے کہ عورتیں زیادہ ہیں مرد کم ہیں, اور عورتیں مرتی بھی کم ہیں. پوچھیے کیوں نہیں مرتی, میک اپ سارا دن میک اپ کر کے گھومتی ہیں, رات کو منہ دھو کے سو گئی, موت کا فرشتہ آیا دیکھا, ارے یہ تو کوئی اور ہے, بچ گئی. کچھ عرصے بعد عمر شریف نے بطور اداکار اور کامیڈین اپنا کیریئر بنا لیا تو وہ روزانہ اپنی والدہ کی قدم بوسی کر کے گھر سے نکلتے. یہ ان کا روزانہ کا معمول تھا جس میں رتی بھر ناغہ واقع نہیں ہوا. پھر چاہے ان کی فنی مصروفیات جس قدر زیادہ ہوں, راتوں کو جب عمر شریف گھر آتے تو ان کی والدہ ان کے انتظار میں سو چکی ہوتی, جس پر وہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتے. اس پر ان کی والدہ نیند میں انہیں دعائیں دیتی کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے, اللہ تمہیں خوشیاں دے, اللہ تمہیں عروج عطا کرے. اور عمر شریف ان دعاؤں پر آمین کی مہر لگا لگا کر اپنے پاس رکھتے. عمر شریف نے بہت سارے انٹرویوز میں اس بات کا ذکر بہتی آنکھوں کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ لوگ میرے بارے میں عام طور پر یہ بات کہتے ہیں کہ میں اپنی والدہ کے قدموں کو بوسا کر کے گھر سے نکلتا ہوں, میں تو اپنی والدہ کے تلوے تک چاٹتا رہا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ سننے والے شاید میری بات کو مبالغہ آرائی سمجھیں, لیکن میں تو اپنی جنت تلاش کرنے کے لیے ہر وہ کام کرتا تھا جو میری قوت میں شامل تھا. مجھے اللہ نے والدہ کی خدمت کرنے کا بھرپور موقع دیا. میں نے زندگی کے مصروف ترین وقت اور کیریئر میں بھی اپنی ماں سے خود کو جوڑے رکھا اور اس کا ویسے ہی خیال رکھا جیسے اس نے میرا بچپن میں رکھا تھا. گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ جب عمر شریف کی فنی مصروفیات اسٹیج, فلم اور شوز کی وجہ سے بڑھنے لگی تو انہیں لاہور میں ڈیرے ڈالنے پڑے, جس کی وجہ سے وہ اپنی والدہ سے کچھ عرصے کے لیے دور ہو گئے. ہم سے ٹکر لینے چلے ہیں شاہ رخ خان. ارے میں چاند پہ رہوں گا, رہو چاند پہ, ہم تو پہلے سے رہنا چاند پہ بھائی. یہ ساری علامتیں چاند کی ہیں جو ہمارے اندر موجود ہیں. کوئی تو آئے گا جو ہمیں ساری چیزیں دے. عمر شریف اپنے کیریئر کو کامیابیوں سے عبارت کرنے میں مصروف رہے, جبکہ دوسری جانب ان کی والدہ کراچی میں بیمار رہنے لگی, جس کی بڑی وجہ ان کی عمر اور بیٹے سے دوری تھی, جسے وہ بہت ہی زیادہ محسوس کرتی تھی. ان کے گھر میں بیٹے بھی موجود تھے لیکن والدہ کی زیادہ انسیت عمر شریف کے ساتھ تھی. آج سے کم از کم 11-12 سال قبل عمر شریف کو زندگی کا پہلا جھٹکا اس دن لگا جب لاہور میں ان کی فنی سرگرمیاں عروج پر تھیں کہ انہیں کراچی سے خبر ملی کہ ان کی والدہ انتقال کر گئی
गई हैं। ये खबर सुनते ही उमर शरीफ को यूं लगा कि जैसे उनके सर पर से आसमान और पांव तले से जमीन निकल गई और वो दुनिया में यूं हो गए कि जैसा उनका यहाँ पर कोई नहीं। उमर शरीफ हंगामी बुनियादों पर कराची पहुँचे और अपनी वालिदा को बिस्तर मर्ग पर मुर्दा हालत में पाया तो उन्हें बेहद पशेमानी हुई कि उन्होंने अपनी माँ के साथ गुजारने वाले वक्त को इंडस्ट्री में करियर बनाने के लिए वक्फ कर दिया, जिसके बायस जब उनकी वालिदा को उनकी जरूरत महसूस हुई तो उमर शरीफ उनके पास मौजूद नहीं थे। उमर शरीफ मरहूम वालिदा के पाँव में सर रखकर बैठ गए और उस दौरान उन्होंने अपनी वालिदा के नाम पर एक अस्पताल बनाने का फैसला किया ताकि दूसरों की माएँ किसी भी वजह से अपनी औलाद को छोड़ कर न जाएं। उमर शरीफ ने अपने अस्पताल का नाम माँ तजवीज़ किया, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान समेत दुनिया भर के दौरे किए और अस्पताल के लिए फंड रेजिंग शुरू की। उमर शरीफ ने इस अस्पताल की तामीर के लिए भरपूर कोशिश की। उन्होंने अपने नाम का इस्तेमाल करते हुए अपने दोस्तों और मुखय्यर हजरात को इस कार खैर में हिस्सा लेने की दावत दी। इसके बायस लोग अस्पताल की तामीर में आगे आए और यूं एक तवील मेहनत के बाद कराची के इलाके कोरंगी में उमर शरीफ ने माँ के नाम से अस्पताल की इमारत बना डाली, जो बिलाशुबा कामयाबी का पहला जीना साबित हुई। मुंशी जी, इसके घर बच्चे नहीं होते, इसे फौरन किसी का बच्चा अगवा करके दिया जाए और इसके साथ ही पुलिस को इत्तला दी जाए ताकि कानून के तकाजे और इसकी ममता को ठंडक पहुंच सके। यही हमारा कानून है, यही हमारा इंसाफ। उमर शरीफ ने अस्पताल के मामलात बेहतर अंदाज में चलाने के लिए अपने बच्चों की खिदमत हासिल की। उनकी बेटी मरहुमा हिरा शरीफ को अस्पताल का इंचार्ज बनाया गया, जबकि बेटे जवाद शरीफ को भी उमर शरीफ ने अस्पताल से मुंसलिक होने के लिए कराची बुलाया। उमर शरीफ चाहते थे कि उनका अस्पताल जल्द अज जल्द वर्किंग में आ जाए और मरीजों को इलाज और मुआलजे की सहूलियात फराहम करने लग जाए, लेकिन कुदरत ने उन्हें ये दिन देखने की मोहलत न दी और वो 2 अक्टूबर को जर्मनी में वफात पा गए। वालिद की वफात के बाद उनके बेटे जवाद उमर ने इस अज़्म का इजहार किया कि वो अपने वालिद के ख्वाब और विजन को पूरा करेंगे और उनकी बेशुमार निशानियों में से आखिरी निशानी के तौर पर उनके अस्पताल को फंक्शनल करके कराची के लोगों को इस मोहब्बत, चाहत और अक़ीदत के बदले में देंगे, जिसके बायस उमर शरीफ पाकिस्तान के कॉमेडी किंग बने थे। उमर शरीफ की पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए काबिल कदर खिदमत को इज्जत भरी निगाह से देखा और सराहा जाएगा। हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक मरहूम उमर शरीफ, उनकी वालिदा और उनकी बेटी हिरा शरीफ के दर्जात बुलंद करे और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। आमीन। इंटरव्यू आप लेंगे? हाँ। चले आप इंटरव्यू ले लें। कुछ आसान से सवाल पूछूंगी। मुश्किल पूछो। दुनिया किसने बनाई है? कितना मुश्किल बात है? पूछो, किसने बनाई है दुनिया? किसने बनाई है? प्यारे अल्लाह मियां ने।